You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج پوری دنیا کے حالات جس قدر تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، غالباً کسی بڑے واقعے کی طرف یہ اشارہ بن رہے ہیں۔ خدا کرے ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی کو ان ہدایات کی روشنی میں گزارنے والے بن جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، اور ان فتنوں کو سمجھنے والے بن جائیں جو قرآن اور احادیث میں ہمارے اور آپ کے لیے مذکور ہیں۔ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھرپور انداز میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ قرب قیامت کی علامتیں، قیامت کے برپا ہونے سے پہلے کی نشانیاں یہ قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں۔ وہ حدیث جبریل جس میں جبریل امین ایک انسانی شکل میں بارگاہ رسالت مآب علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کیے تھے۔ پہلی بات یہ پوچھی تھی کہ اسلام کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب ان کو دیا۔ انسانی شکل میں آئے ہوئے جبریل امین نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے دوسری بات یہ پوچھی تھی کہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی تفصیل سے دیا تھا۔ انسانی شکل میں آئے ہوئے جبریل امین نے جب تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے، اس کا بھی نہایت تشفی بخش اور واضح جواب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا۔ اور چوتھا سوال بڑا اہم تھا، قیامت کب برپا ہوگی؟ پوچھنے والے جبریل ہیں اور آئے ہیں انسانی شکل میں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے، ابھی تک وہ سب جبریل امین کو ایک انسان سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن کے پردوں پر اس انسان کے بارے میں طرح طرح کے سوالات بھی نمودار ہو رہے تھے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ آیا ہے کہیں باہر سے، کپڑے نہایت سفید، آیا ہے باہر سے، بال بالکل کالے۔ حالانکہ اس زمانے میں جب کوئی باہر سے آتا تھا سفر کر کے تو دھول، مٹی، گرد و غبار، گرمی سے پسینہ، بالوں پر، کپڑوں پر سفر کا اثر واضح نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا، یہ کہاں کا انسان ہے؟ آیا باہر سے ہے، کپڑے بالکل سفید ہیں، بال نہایت کالے ہیں، پورے وجود پر سفر کا کوئی اثر نمودار نہیں ہو رہا۔ یہ کیسا انسان ہے بے تکلف کہ وہ رسول مکرم جن کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کر بات کرنے کی ہماری ہمت نہیں ہوتی، یہ ایسا انسان کہ بے تکلف آیا، میرے مصطفیٰ کا نام لے کے آپ کو سلام پیش کیا اور اپنے زانوں، اپنے گھٹنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے۔
کسی صحابی کی مجال نہیں تھی، نہ کوئی صحابی میرے مصطفیٰ سے اتنا قریب ہو کر بیٹھا۔ ادب اور احترام، جاہ و جلال اور رعب کا یہ عالم تھا، اور یہ آنے والا مسافر اپنے گھٹنوں کو میرے مصطفیٰ کے گھٹنوں سے ملا دیتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پہ رکھ کے یہ 4 سوالات کرتا ہے۔ ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ یہ جبریل ہیں، ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ یہ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں۔ ان کو انسان سمجھ رہے تھے، لیکن ذہن کے پردوں پر اس آنے والے نئے مسافر اور انسان کے بارے میں تمام صحابہ کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات نمودار ہو رہے تھے۔ چوتھا سوال اس کا یہ تھا، یہ بتائیے قیامت کب برپا ہوگی؟ معلوم ہے کسی کو؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ حقیقت ہے، قیامت کے برپا ہونے کا علم صرف اور صرف میرے اللہ کو ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا لوگوں کے سوالات مذکور ہیں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو ہی نہیں، دنیا کے ہر سمجھدار انسان کو قیامت کے برپا ہونے کا وقت جاننے کا، اس کے تجسس کا جذبہ ہر انسان کے دل میں برپا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کو اس بات کا احساس رہتا تھا کہ معلوم ہو جائے قیامت کب آئے گی۔ آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو صحابہ کے یہ سوالات، بلکہ کفار و مشرکین کے سوالات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ وہ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے۔ یسألونک عن الساعہ، میرے محبوب نبی آپ سے یہ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، میرے محبوب نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کے برپا ہونے کا سن، قیامت کے برپا ہونے کی تاریخ نہ اللہ نے بتائی ہے نہ رسول اللہ نے بتائی ہے۔ ہاں، اس انسانی شکل میں آنے والے جبریل نے جب یہ پوچھا تھا کہ قیامت کب برپا ہوگی، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا جواب یہ تھا، اس کا جواب دینے والے کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا سوال کرنے والے کو۔ اللہ اکبر! 3 سوالوں کے جوابات کلیئر دیے۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان 3 سوالوں کے نہایت واضح جوابات عطا کیے، لیکن جب یہ پوچھا قیامت کب برپا ہوگی، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سوال کرنے والا اور جواب دینے والا اس سلسلے میں دونوں برابر ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ قیامت کب برپا ہوگی، تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب برپا ہوگی، لیکن قیامت کے برپا ہونے سے پہلے کی کچھ نشانیاں میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں قیامت کے برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائیں، اور دیگر اوقات میں بھی اپنے صحابہ کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے قیامت کے برپا ہونے سے پہلے کی نشانیاں الگ الگ مقامات پر متعدد مواقع پر بیان کی، اور احادیث کے ذخیروں میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے تناظر میں قیامت سے پہلے نمودار ہونے والی نشانیوں کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں قیامت کے برپا ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آج جس ماحول سے انسانیت گزر رہی ہے، عالمی سطح پر جتنے حالات میں انقلاب رونما ہو رہا ہے، یہ بہت کچھ بتا رہا ہے۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے۔ وہ پیدا ہوں گے مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل مبارک میں ان کا تولد ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی،
انہوں نے کہا کہ دربھنگا بہار میں پیدا ہوا ہوں تو اسے کہہ دینا کہ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر وہ امام مہدی نہیں ہو سکتے جن کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ ایک مستقل موضوع ہے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، امام مہدی کی پرورش سرزمین مدینہ منورہ پر ہوگی، جوان ہو جائیں گے مدینہ کی سرزمین پر، پھر کچھ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کون ہے امام مہدی، بیت اللہ کا وہ طواف کر رہے ہوں گے، اور آپ کے علم میں ہے کہ بیت اللہ کی جو 4 کونے ہیں، جس کونے کے سامنے سے طواف شروع ہوتا ہے اسی کا نام ہے رکن حجر اسود، اس کے بعد کے کونے کا نام ہے رکن عراقی، اور اس کے بعد کے کونے کا نام ہے رکن شامی، اور اس کے بعد کے چوتھے کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اللہ کے اولیاء بھی ساتھ میں ہوں گے، مگر ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ بیت اللہ کے گرد انسانی سیلاب جو گھوم رہا ہے ان میں وہ شخصیت بھی موجود ہے جن کے تعلق سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے یہاں تک وضاحت کر دی کہ صحن کعبہ کے کس مقام پر ان کو پہچانا جائے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو طواف کے دوران رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ اللہ کے اولیاء پہچان لیں گے۔ ان کا وجود مبارک حدیث میں موجود ہے۔ حد یہ ہے ان کی ناک کی ساخت کیسی ہوگی، میرے مصطفیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ ان کا قد کیسا ہوگا، روئے مبارک کیسا ہوگا، ان علامات کے تناظر میں اللہ کے اولیاء جو اس وقت طواف کر رہے ہوں گے نظام قدرت کے تحت، وہ امام مہدی کو دیکھیں گے طواف کے دوران۔ وہ صحن کعبہ کا مقام رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کا حصہ ہے جہاں امام مہدی کو اللہ کے اولیاء پہچان لیں گے، پھر ان کے گرد ان کے ساتھ مجاہدین اولیاء اللہ جمع ہوں گے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب امام مہدی ملک شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد میں امامت فرما رہے ہوں گے۔ 3 شخصیات کا تذکرہ کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ۔ امام مہدی اللہ کے ولیوں کی جماعت کے ساتھ ملک شام میں موجود ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد کے امام ہوں گے، اور انہی حالات میں دمشق کی جامع مسجد کے منارے کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ دوسری عظیم شخصیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کریں گے امام مہدی اور ان سے فرمائیں گے کہ آپ امامت فرمائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امام مہدی امامت تو تمہیں ہی زیب دیتی ہے، تم میرے مصطفیٰ کے خاندان کے ایک چشم و چراغ ہو، تم میرے مصطفیٰ کی آل کے ایک فرد ہو، امامت تمہیں ہی زیب دیتی ہے۔ امام مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ بہت اچھا وقت ہوگا، سب کو انتظار ہے امام مہدی کی تشریف آوری کا، سب کو انتظار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، کیونکہ امام مہدی کی تشریف آوری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ان دونوں عظیم شخصیات کے ذریعہ اس روئے زمین کو اللہ عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس دھرتی پر کوئی بغیر ایمان والا باقی نہیں بچے گا۔ یہ بڑی خوش آئند خبر ہے جن کے ذریعہ سے اس روئے زمین پر وہ عدل اور انصاف قائم ہوگا، مال کی فراوانی ہو جائے گی، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اس روئے زمین پر اللہ اللہ
کہ اتنے تذکرے بلند ہوں گے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے وضاحت کی ہے. اس دھرتی پر کوئی اہل کتاب میں سے ایسا باقی نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے. اور وہ وقت آ کر رہے گا، ضرور آئے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. دنیا کی طاغوتی طاقتیں اس وقت کو روک نہیں سکتی. وہ وقت آ کر رہے گا، امام مہدی کی پیدائش ہوگی، مکہ المکرمہ میں ان کو پہچانا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ سب وہ سچائیاں ہیں، یہ سب وہ حقیقتیں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اسی وقت کی ایک تیسری شخصیت ہے، وہ بڑی خطرناک ہے، اس کا نام ہے مسیح دجال. یہ دو عظیم شخصیتیں ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو انتظار ہے، جن کے ذریعہ سے اللہ عدل و انصاف سے روئے زمین کو بھر دے گا. یہی وقت ہے دجال کے خروج کا، اور وہ آئے گا 40 دنوں میں دنیا کے ہر شہر میں جائے گا. کوئی خطہ باقی نہیں بچے گا، کوئی علاقہ باقی نہیں بچے گا جہاں دجال اپنے فتنوں کے ساتھ نہ جائے، اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ نہ جائے. اس کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا منادر احسن گیلانی کی تعبیر میں ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ دجال کو فطری قوانین پر بالادستی عطا کر دے گا. تیاری کرو اس کی. سورہ کہف کا مطالعہ کرو، پوری سورہ کہف سمجھ کر پڑھو تاکہ دجال کے فتنوں سے حفاظت ہو جائے. تو جب دجال اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ اس روئے زمین پر نمودار ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کے ساتھ چلے جاؤ. اس کی تیاری کرو، ابھی سے مزاج بناؤ. دجال فتنہ سامانیوں کے ساتھ آئے گا، وہ حکم دے گا آسمانوں کو بارش ہونے لگے گی، مردہ زمین کو اشارہ کرے گا، زرخیز ہو جائے گی زمین، مردوں کو زندہ کرا کے بات کرا دے گا. اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے تیاری آج ضروری ہے. اللہ ہم سب کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے.